ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى یا واسع الکرم یا رب جمعن طلبنا منک مغفرتا وحسن خاتمت یا مبدع النعم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما دروشی پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ با آواز بلند روشی پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور من نور اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. نہایت ہی قابل سب احترام ذی وقار ذی احتشام علماء کرام سناخان حضرات اور قرآن و حدیث کی روشنی وچ خطابات و بیانات سننے واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالا نگر سمن آباد فیصل آباد دے اندر تشریف لیون والے معزز اور محترم بزرگوں عزیزوں دوستوں اور نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. متواتر پچھلا مہینہ اہل بیت کرام دی بارگاہ نذرانہ عقیدت پیش کردے ہویا اساں گزارے ہیں الحمدللہ. اور پچھلے جمعے صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دے تعلقات اور محبتاں دا ذکر تساں سماعت فرمایا. یہ مہینہ سفر المظفر شریف دا ہے. پنجابی وچ انہوں لوگ آندے نے خالی چن. ساڈے عام روٹین وچ دیسی لوگ جڑے نا سادہ لوگ آندے نے خالی چن. حالانکہ چن خالی نہیں. جویں دوجیاں مہینیاں وچ رب دیاں رحمتاں دا نزول ہوندا ہے اس مہینے وچ بھی اللہ دیاں رحمتاں دا نزول ہوندا ہے. ہر مہینے دا خالق اللہ ہے, ہر مہینے دا مالک اللہ ہے, ہر دن دا خالق اللہ ہے. یہ دن فیوز و برکات حامل نے. کڑیاں او چنگیاں نے جنہ کڑیاں وچ یاراں دا ذکر کر لیا جائے. جو بھی مہینہ ہوئے جو بھی دن ہوئے جنہ وچ ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیتا جاندہ ہے, اللہ والیاں دا ذکر کیتا جاندہ ہے, وہ دن سارے چنگے نے. یہ میں اس واسطے آکھیا بھی خالی نہیں. یہ دے وچ عرس شریف ہوندا ہے حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ. سوات خالی کیویں ہو گیا؟ یہ خالی نہیں ہے. آج اساں ذکر کرنا ہے حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر مسعود رحمت اللہ تعالی علیہ, جڑے پیدا ہوئے تے ماپیاں نے نہ رکھیا مسعود. تے خواجہ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ فرمایا یہ صرف مسعود نہیں یہ فرید الدین بھی ہے. تو پھر نہ کی بنیا فرید الدین مسعود. تے مٹی دیاں ڈلیاں ہاتھ وچ پھڑن تے شکر بن جائے, نہ بنیا گنجے شکر. اس تے انشاءاللہ کے جا کے بحث کرتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ دی لا ریب اور ہر قسم دے شک و شبہ تو بالا تر کتاب ہے. اس کتاب وچ اللہ نے اپنے پیارے ولیاں دی عظمت دا ذکر ارشاد فرمایا ہے. بہت موقع نے بہت مواقع نے لیکن ایک موقع دا میں ذکر تھوڑے سامنے کرن لگا. بڑی معروف آیت کریم ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. یہ دا سادہ عام فہم سمپل یا ترجمہ ہے اے ایمان والیو تقوی اختیار کرو متقی بن جاؤ
وَکُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ، اور سچیاں دے نال لگ جاؤ. بولو سچیاں دے نال لگ جاؤ. جڑے صادق نے، جڑے صادقین نے، جڑے سچے نے، تسی انہاں دے نال لگ جاؤ. اللہ نے حکم دیتا ہے ایمان والیاں. حکم کنوں دیتا ہے؟ ایمان والیاں. یا ایھا الذین آمنو، ان جیڑا کم جنوں آکھیا جائے وہ نہیں کرنا ہے. بولو تو صحیح. جیڑا کم جدے ڈیوٹی لائی جائے اے تو فلانے آ کم کرنا ہے. ہوں نال دے نو تسی آکھو بھی بھائی تو نہیں کیتا، وہ آکھے گا مینوں آکھیا ہی نہیں. وہ جنہ وال گنڈ آئے نا ویاہ دی انویٹیشن کارڈ آوے کہ بیٹی دا شادی ہے یا بیٹے کی شادی ہے، تو وہ تو جائے گا شادی تے گوانڈی نو پوچھو بھائی فتح تو نہیں گیا، انہیں آخنا مینوں سدے ہی کسے نے، مینوں تے فٹے منہ لتر تے کسے نہیں جانیا، میں کہ لین جانا؟ میں تے تاں جاندا جے مینوں کوئی دعوت دیندا. ہوں لوگ آخر فلانا ولیاں نہیں منتا، یہ داتا صاحب نہیں جانتا، انہیں لین کی جانا ہے؟ رب حکم ہی ایمان والے دیتا ہے. رب تو حکم ہی ایمان والے دیتا ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والیو تھوڑے ذمہ ڈیوٹی لانا پیا. یا اللہ کا دی فرمایا اتقوا اللہ. پہلی ڈیوٹی میں رب دی طرفوں تھوڑے واسطے اے وے کہ متقی بنو، پرہیزگار بنو، دودھ ہی پانی نہ پایا کرو، گھٹ نہ تولیا کرو، گھٹ نہ ناپیا کرو، جھوٹ نہ بولیا کرو، فراڈ نہ لایا کرو، دھوکے نہ کریا کرو، جھوٹے وعدے نہ کریا کرو، امانت وچ خیانت نہ کریا کرو، متقی تے پرہیزگار بن جاؤ. یا اللہ ہور ڈیوٹی فرمایا وَکُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ. بھیڑیاں دے لڑ نہ لگیا جدو بہنا چنگیاں دے کول ویاہ. جدو یاری لانی ہوئے، سنگت اختیار کرنی ہوئے. اسی ہن کسی نے پوچھو بھائی کتے جا رہے ہو؟ میں جی داتا صاحب رحمت اللہ علیہ جا رہے ہیں. دوجا ٹور پہ بھائی تو کتے چلا ہے؟ میں جی بابا صاحب چلا. تو کتے چلا ہے؟ میں جی علی پور سیدہ شریف چلا. تو کتے چلا ہے؟ میں سیال شریف چلا. تے لوگ پھر آنٹی گوانڈی پوچھتے ہیں بھائی اوتھے کی کرنا ہی؟ یہ تینوں کی نہیں آخیا جا. انہیں آخیا پھر رضوی ایک دن تقریر کرتا سی، انہیں قرآن پڑھ کے دسیا سی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایمان والیو متقی بنو تے جدو یاری لانی ہے سچیاں دے نال لایا جائے. اسا ویکھیا داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ سچے نے، خواجہ اجمیری سچے نے، مجدد حسانی سچے نے، امام محمد رضا خان بریلوی سچے نے، حضور ضیاء الامت سچے نے، محسی اعظم پاکستان سچے نے، پیرانے سیال پار سچے نے، پیرانے گولڈا شریف سچے نے، پیرانے شرکپور شریف سچے نے، بابا صاحب سچے نے، پیرانے چورا شریف، علی پور سیدہ شریف، یہ سارے سچے نے. تے جدو سچائی نظر آئی ساڈا دل کیتا انہوں نے یاری لائیے. کیوں؟ رب حکم دیتا ہے پیا ایمان والیو کام تساں کرنا ہے. تے سانو پتا ہے اسی ایمان والے ہاں، سانو رب نے گنڈ کلی ہے. ساڈے وال انویٹیشن کارڈ آیا، اساں تے انہاں بوہیاں تے جانا ہی جانا. بولو اساں انہاں بوہیاں تے اچھی بولو اساں انہاں دی بارگاہ چ جانا ہی جانا. سانو کو آکھے تسی مشرک ہو گئے، تسی بدتی ہو گئے، تسی کافر ہو گئے، تسی جنمی ہو گئے. میں کیا ہو کیوں چلے ہو؟ بھائی قرآن پڑھیا تے پتہ لگا. کی پڑھ کے پتہ لگا؟ اچھی بولو کی پڑھ کے پتہ لگا؟ اللہ دا قرآن پڑھ کے. رب العالمین نے ایمان والوں نے حکم ارشاد فرمایا ہے. سارے واسطے اللہ نہیں فرماندا جی میں درود پاک پڑھن دا حکم، سلام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ پیش کرن دا حکم سارے واسطے نہیں. یا ایھا الناس میرے اللہ نہیں آکھیا، بلکہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا سارے لوگوں میرا اللہ حکم نہیں دینا پیا. رب العالمین نے حکم عطا فرمائے، حکم ارشاد فرمائے. ڈیوٹیاں لائیاں نے انہاں دیاں جڑے ایمان والے نے فرمایا، وہ جنہاں نے میری توحید دا اعلان کیتا ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی دا بڑا اپنے گلے دا زیور بنایا ہے. ڈیوٹی انہاں دی ہے جویں ہر کسی نال لڑنا نہیں اساں. کیوں؟ جتوں درود نہیں پڑھدا جی ویکھو ایمان ہے تے پڑھے گا نا. روڑے والی گل ہی کوئی نہیں ہے تے ونڈ پہ جاندی ہے اپنا کون ہے بیگانہ کون ہے. جویں درود و سلام پڑھیا پتہ لگدا ہے اپنا کون ہے بیگانہ کون ہے، اس طرح یہ بھی پتہ لگ جاندا ہے تو کتھے چلا ہے. میں جی دادا صاحب دے سامنے سڑک کراس کر کے اگلے گھر جانا ہے. جن کو پتہ ہے وہ سمجھ گئے. اتھوں نہیں کدی ڈکیا کنجراں دے محلے نہ جاؤ. او بولو تو صحیح، اتھوں کدی نہیں کسے ڈکیا.
پے کنجراں دا محلہ ہے ایتھے نہیں جے جانا رضوی اتھوں کیوں نہیں ڈگ دے دادا صاحب کیوں ڈگ دے نے میں کہا اپنے گھراں دی رونق نہیں نہ کوئی گوانا چاہندا آندے نے گھر وسدے رہن ہائے 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 کوئی نہیں گل سمجھ آئی اپنے گھراں دی رونقاں ضائع نہیں کوئی کرنا چاہندا میں کہا یا اللہ یہ اپنے گھر آباد کر دے نے تو کی کرنا فرمایا میں اپنے ولیاں دے ڈیرے آباد کرنا وا پیا ہائے ہائے میں اپنے ولیاں دے ڈیرے آباد کرنا وا پیا اللہ دا قرآن پڑھ کے پتہ لگا ہے تاں کہ سیانے انہیں میں گردش کوے یار کرتا ہوں میں گردش کوے یار کر رضویے کیا نے پیا میں کیا گردش کوے یار یار دا جتھے کارے او دے پھیرے لانے آبے میں گردش کوے یار کرتا ہوں میں گردش کوے یار دعوت انہوں میں جڑا کسی نہ کسی ولی دے دردہ غلام ہے میں گردش کوے یار کرتا ہوں میں گردش کوے یار کر گردش کوے یار کرتا ہوں میں گردش کوے یار کر میں گردش کوے یار کرتا ہوں میں بس یہی کاروبار کرتا ہوں میں بس یہی کاروبار رضویے دا کی مطلب ہویا میں کہہ دا مطلب ہے وے دادا صاحب وہ نکلے تھے بابا صاحب وہ نکلے تھے شرک پور شریف وہ تو نکلے تھے بھیرا شریف وہ تو نکلے تھے اجمیر شریف وہ تو نکلے تھے بغداد شریف وہ تو نکلے سرہند شریف وہ تو نکلے سیال شریف میں اللہ دے ولیاں دیا بویاں دے پھیرے لانا رہینا میں گردش کوے یار کر اور میں بس یہی کاروبار کر اور بندگی کی کچھ خبر نہیں مجھ کو میں تیرے بندوں سے پیار کرتا ہوں میں تیرے بندوں ربا میں تیرے بندوں سے پیار میں تیرے بندوں سے پیار رضوی کی لبے گا میں کیا میں مسلم شریف پڑھدا سا پیا او دے وچ حدیث نظر آ گئی حدیث کی ہے میں کیا اللہ فرمایا فرشتیوں جاؤ انہاں محفلاں وچ جتھے میرا ذکر کیتا جاندا ہے فرشتے آئے محفل لبی اپنیاں نورانی چادراں انہاں دے اوتے دے لیاں نے محفل مک گئی فرشتے واپس ٹر گئے مووی بن گئی اللہ دی بارگاہ جو پیش کی تھی رب جان دائے بندے کی کر دے سن بے پھر رب پوچھ دائے بیا اے فرشتیوں کس حالت وچ میرے بندیانوں پایا جے یا اللہ تیرا ذکر کر دے سن بے محفل سجائی سانے رب فرمائے گا فرشتیوں گواہ ہو جاؤ جڑے جڑے محفل وچ آئے سن میں ساریاں دے گناہ معاف کر دیتے
میں ساریاں دے گناہ، اچھی بولو، ساریاں دے گناہ، ساریاں دے گناہ معاف کر دیتے رے۔ ان فرشتے چپ نہیں رہن گے، پھر بولن گے یا رب العالمین وہ سارے بندے ایسے نیت نال مسجد وچ نہیں سن آئے یا گھر وچ محفل سجا کے نہیں سن بیٹھے، انہاں وچ دو تین بندے ہو بھی سن جڑے اپنے کام جا رہے سن، انہاں دا دھیان پہ گیا محفل تے، انہیں آکھیا اپنا کام ذرا لیٹ کر لواں گے، چلو محفل وچ حاضری دے لئیے، شرکت کر لئیے، انہاں وضو کر لیے، محفل وچ آ گئے نے۔ یا اللہ انہاں دے بارے چ کی خیال فرمایا، اے فرشتیو اس گل تے بھی گواہ ہو جاؤ، لا یشکا بہم جلیسہم، جڑا میرے بندیاں کول کسے ہور کم واسطے بھی جاندا ہوئے آ کے چند کڑیاں بہ جائے، وہ بھی کدی بدبخت نہیں ہو سکتا۔ اللہ حق جاریہ یا غوث اعظم، ماشاءاللہ جی خواجہ قطب فرید، حاجی خواجہ قطب فرید، ماشاءاللہ زندہ۔ مسلم شریف کی حدیث ہے لا یشکا بہم جلیسہم، انہاں نال چند کڑیاں بہن والا بھی کدی بدبخت نہیں رہ سکتا۔ کی ہویا کسی اور کام جا رہا سی پر بیٹھا تے میرے بندیاں کولے نا، بیٹھا تے میرے بندیاں کولے۔ اور میں دوسری حدیث پیش کر دے، کی فائدہ انہوں کو جاندا بھائی؟ وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ قرآن پیش کیتا ہے، مسلم شریف دی حدیث پیش کیتی ہے، سنو مشکات شریف۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل دا ایک بندہ انہیں 99 بندے قتل کیتے، کنے بندے؟ 99 بندے قتل کیتے سن۔ وہ ایک رب کو پوچھنے لگا بھی بیلیا دس میری کو توبہ شوبہ دا کوئی پروگرام ہے کہ نہیں، توبہ میری ہو جائے گی؟ 99 بندے میں قتل کیتے ہیں، ایک کٹ 100۔ انہیں آکھیا ایک مار کے بندہ نہیں بخشیا جاندہ، تو 99 مار کے توبہ کرنا پہ؟ انہیں آکھیا جب بخشیاں دے نہیں جانا 100 تے پورا کریے۔ انہیں کھڑیا کھنجر ماریا، انہیں 100 دا کوٹا پورا کیتا، اگے ٹریا جائے تو ایک اللہ دا ولی میں نظر آ گیا، کوئی اللہ والا نظر آ گیا۔ انہیں کہا حضور مولوی صاحب گل سنیا ذرا، دسو جی میں جی 100 بندہ ماریا تو توبہ ہو سکتی میری؟ انہیں کہا کیوں نہیں ہو سکتی؟ توبہ دا دروازہ تے جنہ جڑا کنڈی جو جان نہ نکل دی انہاں جڑا کھلا ہے، جدوں مرضی توبہ کرو۔ انہاں کہا گل ہوئی نہ ہے پھر میں کیویں توبہ کراں؟ انہاں کہا فلانا پنڈی اوتھے ڈر جا، اوتھے اللہ دے ولیاں دا ڈیرا ہے، جا جا کے چند کڑیاں اوتھے بیٹھ جا تے اللہ تیرے گناہ معاف فرما دے گا۔ چند کڑیاں جا کے بیٹھ جا اوتھے۔ او ٹر پیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماندے نے پہ، وہ بندہ ٹریا بنی اسرائیلی بندہ، 100 بندے دا قاتل، 5 عیب شنی او دے وچ، ہر عیب او دے وچ ٹریا جائے راہ وچ آ کے ملک الموت ہی آئے، انہیں جان کٹ لے۔ وہ ولیاں دے ڈیرے تے جا ہی نہیں سکیا۔ جنت والے فرشتے آگے اساں کھڑنا ہے، جہنم والے آگے اساں کھڑنا ہے۔ جہنم والے آندے نے اساں اس واسطے کھڑنا ہے 100 بندہ ماریا ہے، تے جنت والے آندے نے کھڑنا اساں جاندا تے ولیاں دے بوئے تے نہ پیا، جاندا تے ولیاں تے ڈیرے سی نا اساں کھڑنا ہے۔ رولا پہ گیا، شور مچ گیا، جندی آکھنا ساں لے جانا ہے، جنم والے فرشتے آکھنا ساں لے جانا ہے۔ رولا پیا رب العالمین دی بارگاہ مقدمہ پیش کیتا گیا، یا رب العالمین تیرا فتویٰ اور فیصلہ دے بارے چ کی ہے؟ رب العالمین نے ایک فرشتے ڈیوٹی لائی، فرمایا پمائش کر لے، اگر میرے ولی دے گھر وال فاصلہ تھوڑا ہے، پچھوں چل کے زیادہ گیا ہے تا جنت والے ہو تسی لے جاؤ، اگر پیچھے فاصلہ تھوڑا طے کیتا ہے اجے میرے ولی دے گھر وال فاصلہ زیادہ ہے تا جنم والے ہو تسی لے جاؤ، ٹر کے اجے تھوڑا گیا ہے اگے فاصلہ اجے زیادہ ہے۔ رب العالمین نے فرمایا نہیں زمین نے اپنی تلاواں کھچ لے، ولی دے گھر والوں سکڑ جا، کیونکہ میں نو جہنم میں نہیں جان دینا۔ فرمایا تلاواں کھینچ لے، میں گردش کو یار کرتا ہوں، سب مل کے پڑھ لو، میں گردش ماشاءاللہ
میں گردشیں کوے یار کرتا ہوں، میں بس یہی کاروبار کر، میں بس یہی کاروبار کر، اور بندگی کی کچھ خبر نہیں مجھ کو، مولا میں تیرے بندوں سے پیار کر، میں تیرے بندوں سے پیار کرتا ہوں، میں تیرے بندوں سے پیار۔ فرمایا زمین نے تلاواں کھچ لے، سکڑ جا، کیوں؟ میرے ولی دے کارول فاصلہ کٹ جائے۔ جدوں پمائش کی تھی زمین نے تلاواں کھچیاں نا، پمائش کی تھی تے ٹر کے بہتا ٹر گیا سی، اگاں فاصلہ تھوڑا سی، رب نے فرمایا جنت آڑیو تسی لے جاؤ، تسی لے جاؤ۔ میں نبی یا رب العالمین مالک سے اتناواں نام ہی کھچیاں جاندیاں، زمین نام ہی سکڑ دی، تے اونجی فرمان دو چلو جنم والے دوڑ جاؤ، یہ جنتیاں نے کھڑنا ہے، جنت والے فرشتیاں کھڑنا ہے، تو اونج بھی تیرا فیصلہ تے اٹال سی، جنم والے فرشتیاں تے آکھنا بھی یا اللہ مہربانی کر سانو کھڑن دے، یہ تو نہیں سی انہاں آکھنا، ضد نہیں سی کرنی، تیرا اپنا فیصلہ مالک کے قادر ہے، جو مرضی کرے تینوں پوچھنے والا کوئی نہیں، تو یا اللہ پھر اینا پروگرام اور اینا بندوبست ترتیب نال یہ کیوں کروایا؟ فرمایا ولی دی عظمت دسن واسطے، وہ میں قادر ہاں بخشنا تے میں یہ میرے ولی دی چٹی چادر اتے داغ نہ لگ جائے، تاکہ پتہ لگے وہ بخشدہ رب ہی ہے، پر بخشدہ کسے پیارے دے وسیلے میں نہ ہے۔ اونچی بولو، بخشدہ رب ہی ہے، وہ معافی رب ہی دیندا ہے، پر جدو معافی دینی ہوندی آندا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا، بخشدہ رب ہی ہے۔ تناواں اس واسطے کھجیاں نے تاکہ 14ویں صدی دا مولوی ہے نا آکھے ولی الجان دا مڑ کی فائدہ ہویا، رب نے فرمایا فائدہ ہی ہو تو جان دے، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آگے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، مصطفیٰ کا در یہ در خدا ہے، اگر کوئی اللہ کے ولی کے دروازے پہ آ جائے وہ سمجھے مجھے خدا کا عرفان حاصل ہو گیا ہے، مجھے خدا کا عرفان حاصل ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ دا عرفان نصیب ہوندا ہے اللہ دے ولیاں دی بارگاہ جان نال۔ ایک روایت سنا کے تے پھر بابا جی دی خدمت جانے ہیں، چونکہ مڈ جڑا نا قرآن حدیث دا یہ ضروری ہوندا ہے، یہ ضروری ہوندا ہے۔ پیر صاحب تواڈے گھر آ جان، پانی پیاندے ہو کہ نہیں؟ کہ پوچھ دیو پیر صاحب اپنی بوتل نال لیاندی ہے رضویاں گے نہیں؟ میں جو اپنی نال رکھنا یہ تو نہیں پوچھتے، جی نماز دا ٹائم ہوئے تو پھر پیران وضو کران دے ہو کہ آندے ہو بھی مرید توڑے آئے نے آپ کروا رہن گے نال آڑے کروان دے ہو نا، وہ یہ بڑا فائدہ جی مشکات شریف دی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دے وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ دسنا پیا، انہاں دی سنگت دا فائدہ کی تے سورج ہونا نفسا نفسی دا عالم ہونا، جنمی جنت وال جا رہے ہونے، جنتی جنت وال جا رہے ہونے، جنمیاں وچوں ایک بندہ باہر آ کے نا تے جنتیاں وچوں ایک بندے دا دامن پھڑ لے گا، ہاں بھائی حضور پچھاڑیا جے مینوں پچھاڑیا جے کون ہے تم؟ او جی تانوں یاد ہے حضور ایک باری میرے گھر آئے سو میں تانوں وضو کرایا سی، تسی ایک باری میرے گھر آئے سو میں تانوں وضو کرایا سی، ہاں بھائی بالکل یاد آیا مینوں، بالکل تو مینوں وضو کرایا سی۔ اگلی نال متصر روایت دے الفاظ یہ نے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ایک آکھے گا حضور تانوں یاد ہے ایک باری تسی میرے والا آئے سو میں تانوں پانی پلایا سی، ایک روایت دے الفاظ نے وضو کرایا سی، ایک روایت دے الفاظ نے پانی پلایا سی۔ وہ اللہ دا ولی فرمائے گا ہاں بالکل مینوں یاد ہے تو مینوں پانی پلایا سی وضو کرایا سی،
تے پھر وہ گناہگار جڑا جہنمیاں دی سب وچوں نکل کے اس پاسے آیا ہے اپنے مرشد دا دامن پھڑدا ہے پیا اللہ دے ولی دی بارگاہ چ حاضر ہوندا ہے پیا آکھے گا اے حضور ہن کلے کیوں جا رہے ہو یہ جڑا میں پانی پیایا وہ کدھر گیا ہے جڑا میں وضو کران دے ٹائم لایا جڑی میں خدمت کی تھی وہ دا صلہ کڑے پاسے گیا ہے اللہ دا ولی فرمائے گا ہاں بھائی کی جانا ہے حضور کلے نہ جاؤ میں نو بھی نال لے جاؤ رب العالمین نے سارا منظر ویندے ہون گے بھائی خالق کائنات فرمان گے اے میرے پیارے ولی اے بندہ ٹھیک آندا ہے پیا ہاں یا اللہ اے بندہ ٹھیک آندا ہے پیا رب العالمین دی آواز آئے گی اللہ فرمائے گا میرے بندیا پھر لج پالا نو اے گل چنگی نہیں لگتی خدمت دا صلہ نہ دیتا جائے جا میں تینوں اجازت دینا وا تو جنتے جا رہے ہیں اینوں بھی نال لے جا تو جنتے جا رہے ہیں اینوں بھی اچھی بولو اینوں بھی نال لے جا اللہ دا شکر ہے وے اسی دو نمبریاں دے لڑنی لگے اسی ایک نمبر ولیاں دے غلام ساڑھے پیرانے سیال اجپال نے ساڑھے پیرانے بھیرا شریف نے ساڑھے پیرانے شیخ پور شریف نے ساڑھے پیرانے علی پور سیدہ شریف نے ساڑھے پیر جناب تاجدار سواگ نے ساڑھے پیر جناب سید بابا طاہر شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ مجمعین نے ساڑھے پیر محدث اعظم پاکستان نے ساڑھے مرشد جناب اعلی حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ساڑھے مرشد حضرت امام اہل سنت علامہ قاسمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ساڑھے پیروں نے جڑے ایک نمبر نے اللہ دا شکر ہے سان دو نمبریاں نو نہیں منیا جے کوئی پھڑ تڑ کے کسے پنگی نو بوٹی پین والے نو اور قبراں تے سجدہ کرن والے نو ساڑھے سامنے پیش کر دے وے اے دیکھو جی تہاڈا میں کیا لعنت دے دے اوتے ساڈا ہووے جنوں خدا آکھے تہاڈا ہے ساڈا ہووے جنوں محمد مصطفیٰ نے چن لیا ہووے صلی اللہ علیہ وسلم اے پنگی چرسی دو نمبریے 10 نمبریے لبر کٹے ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے رب کعبہ کی قسم ہے میں اہل سنت کا ذمہ دار خادم ہوں میں پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں اور بالکل مائک دے نیڑے منہ کر کے ببانگے دوحال ڈنکے دی چوٹ اعلان کرنا پیا ہمارا ان دو نمبریوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ہمارے پیر داتا علی حجویری اور خواجہ حجویری کوئی نقص ہے تو میں کو مائک لال پیش کرے اور سن لیں یہ جو قبروں پہ جا کے لوگ سجدے کرتے ہیں ہمارا ان سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا عقیدہ سن لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے علاوہ سجدہ کرنا حرام ہے اللہ کی ذات تو علاوہ سجدہ کرنا حرام ہے کسی دی ذات نو سجدہ جائز نہیں اگر جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خامد کو سجدہ کرے اور ہمارا نظریہ سن لے اللہ کی ذات کے علاوہ سجدہ کرنا کسی کو جائز نہیں ہے حرام ہے حرام ہے حرام ہے نہیں جائز خواہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی کیوں نہ ہو ایڈے سعودی شرطے نا شرطے اور متوے شرطے وہ سمجھتے ہیں کھولے ساڑھے ڈر تو سرکار مدینہ کی بارگاہ شہیدہ نہیں کر دے ساڑھے ڈر تو میں کہا تو آڈا ڈر تے ہے ہی کو نہیں کسی نے تو آپ بارڈرہ تے امریکہ دیا فوجہ لائیاں تو آڈا کی تم ڈر کوئی نہیں گل سمجھے یہ تو آڈا ڈر ہوں دے آپ بارڈرہ دے کھلوں دے تو آڈا کسی نے ڈر نہیں لے اساں کچھ نہیں کیتا میں کہا ایک کام تو سا پیڑا جا کیتا ہے اے ہو کیڑا میں کہا بارڈرہ تے امریکہ دی فوج لائی جے تے قبراں ہوتے اپنی فوج لائی ہوتے یہ سمجھتے ہیں ساڑھے ڈر تو لوگ سجدہ نہیں کرتے میں کہا تمہارا کسی کو ڈر نہیں ہم سجدہ اس لیے نہیں کرتے اللہ کے علاوہ کسی نبی کو اور ولی کو اس لیے سجدہ نہیں کرتے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ سجدہ کرنا کسی کو جائز نہیں ہے اگر جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خامد کو سجدہ کرے کسی کو جائز نہیں ہے تو انہوں گل سمجھ آگئی کوئی نہیں آگئی بولو تو صحیح اس واسطے جڑا 2 نمبری 10 نمبری لبے نا تے نال آکھن بھی یہ تہاڈا کوئی لگدا ہے لتر لا کے 5 جڑا آکھے او دے منہ تے بھی مارو تے جدے بارے چاکھے او دے منہ تے بھی مارو پھر دسو ہمارا عقیدہ گرنتو اور پھرنو عقیدہ نہیں ہمارا عقیدہ اللہ کا قرآن ہے ہمارا عقیدہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بس جڑا اے دے وچ او قبول ہے جڑا باہر ہے نہیں قبول بس گل ختم
اللہ اکبر. سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ نے اسے گل دی ترجمانی کر دے سانو سمجھان دے نے بے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. فرماندے نے سچیاں دے نال لگیا جے. ترجمہ اس طرح کر دے نے پے او نال کو سنگی سنگ نہ کریے اتے کل نو لاج نہ لائیے. پڑھ لو مل کے ذرا نال کو سنگی او سنگ نہ کریے اتے کل نو لاج نہ لائیے. تے سپاں دے پتر کدی متر نہ ہوون او پاویں موتی چوگ چگائیے. تے تمہیں کدی بڑی ونڈ نہیں کر دیتی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ. فرماندے نے تمہیں کدی او ترکو زنہ تھی ور او پاویں توڑ مکے لے جائیے. کو دینا رکھ جڑا ایک نمبر ولی جنہوں اللہ آکھے میرا دوست ہے وہ کون نے؟ بابا فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ تعالیٰ نے 595 ہجری دے اندر اپنی اماں جان دی گودی چون والے 595 ہجری وچ کائنات جلوہ فرما ہوئے حسن و جمال دے پہ کر. اماں جی فرما دیاں جدوں اے نور چمکیا فرید الدین میری گودی وچ آیا میرا کمرہ پکا نور بن گیا ہے. مینوں پتہ لگدا ہے پیاون والا عام نہیں. ماں بھی متقی پرہیزگار ہے تقوی دی حامل ہے اور یہ ماں ایسی ہے جڑی تہجد گزار ہے. باپ بھی اعلیٰ کمال والا ہے شان والا ہے عزت والا ہے وجاہت والا ہے. نانا جان بھی بڑے کمال والے نے. باپ حضرت شیخ سلیمان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تے ماں دا اسم گرامی ہے کلثوم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تے نانا جان دا اسم گرامی ہے حضرت شیخ وجیہ الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. ماں بھی پائے دی ولیہ ہے باپ بھی ولی کامل ہے نانا جان بھی پائے دے ولی نے. مسلمان بھائیو جدوں خون نہ صاف ہوئے تے کھوکھ اینی صاف ہوئے خون پاک ہوئے کھوک صاف ہوئے پھر وقت دا ولی پیدا ہوندہ ہے نا. جنہ دنہ دے اندر حضرت سیدنا فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ علیہ آپ دی ولایت باسعادت ہوئی ہے. وہ پہلی رمضان شریف ہے. رمضان شریف دا چن پتہ نہیں لگدا چڑھیا یا نہیں چڑھیا ہر پاسے بدلان دا جمگٹا ہے پتہ نہیں لگدا جماہ سیام دا چند طلوع ہے یا نہیں ہویا. مسلمان بھائیو لوگ پریشان نے روزہ رکھیے یا نہ رکھیے حالات ایسے بنے نے. ایک اللہ
اللہ دا ولی درویش کامل حضرت سیدنا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ آپ دی شہرت سنی دے آ گیا پتہ لگا انہاں دے گھر ایک عظیم بچہ پیدا ہویا ہے وہ ولی سی پتہ لگ گیا مادرزاد ولی ہے جس ویلے اندر آئے نے مبارکاں دتیاں نے رولا پہ گیا جی چن چڑھیا یا نہیں چڑھیا وہ اللہ دا ولی فرمان لگا پوچھ لو فرید الدین دی ماں کولو جے نے دودھ پیتا ہے تے تا روزہ کوئی نہیں جے فرید الدین نے دودھ نہیں پیتا تے سمجھو آج رمضان دی پہلی ہو گئی اللہ یا رسول ہاتھ جاری یا غوثیہ زندہ حاجی آپ دی والدہ ماجدہ جناب سیدہ کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورحمت اللہ تعالیٰ علیہ نشان والیاں نے تہجد واسطے اٹھیاں نے کمرے وچ نور ہی نور ہے اے نور کدائے فرید الدین دا فرید الدین دا نور ہے یہ ہوئی کوٹھڑی جتھے فرید الدین رحمت اللہ علیہ تشریف لے آئے نے اسے کوٹھڑی وچ ایک چور آ گیا ماں دی شان سنو بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ اماں جی دی شان چور آ گیا اندر تے سارا سامان بنیا ٹرن لگا باہر لگا نکلن انا ہو گیا بڑا اکھاں کھولے زور لائے میں باہر نکل جان دروازہ نہ لبے پتہ نہ لگے لیندے جانا ہے چڑھ دے جانا ہے دکھن جانا ہے پہاڑ جانا ہے کوئی حساب نہیں لگتا جاواں کیڑے پاسے دل وچ خیال آیا میری اکھاں دی بینائی ایویں ختم نہیں ہوئی مینوں اے لگدا اے پیا اے کسے اللہ دے ولی دے ڈیرے والا گھر اے گھر عام نہیں ایتھے کسے اللہ والے دا ڈیرا اے اللہ والے دا ویڑا اے کسے اللہ والے دا بسیرا اے اس واسطے میری نظر ضائع ہو گئی ہے اللہ نال وعدہ کردا ہے پیا یا رب العالمین جڑا کوئی ولی ایتھے رہندا اے تیرا پیارا دوست رہندا اے تیرا پیارا تعلق والا تے برگزیدہ تے صالح کوئی بندہ رہندا اے او دے صدقے میری بینائی واپس کر دے میں توبہ کرنا وا دو کم کراں گا نال تیرے ولی دی بارگاہ وچ بیوی بچیاں سمیت آ کے توبہ کر لواں گا نالے تیرے محبوب دا کلمہ پڑھ کے غلام بن جاواں گا یا اللہ میری بینائی واپس ادا کر دے رب العالمین نے مہربانی فرمائی او دی توبہ نو قبول کر لیا بینائی واپس آ گئی دوڑیا اپنے گھر گیا ہے بیوی نو نال لے آئے بچیاں نو نال لے آئے سارے خاندان نو نال لے کے گھر والیاں نو نال لے کے جدوں آپ دی بارگاہ جائے آ کے نالے کلمہ پڑھدا ہے پیا نالے معافی منگدا ہے پیا کلمے نال سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کلمے نال میں ناتی توتی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں اللہ کے ولی کا کلام اندنے کلمے نال میں ناتی توتی اتے کلمے نال وے آئی تے کلمے نال میں بہشتی جانا تے کلمہ کرے صفائی کلمے میرا وہ پڑے یا جنازہ اتے کلمے گور سہائی وہ
نہ تو میرا مرشد باہو وہ جنہ صاحب آپ بلائی کلمہ پڑھیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سارا خاندانی غلام بن گیا. ایک کس دی کرامت ہے؟ حضرت سیدہ کلثوم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہادی کرامت ہے. ایک کون ہے؟ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. آپ دی والدہ ماجدہ نے ماں پیاں نے نام کی رکھیا مسعود تے خواجہ فرید الدین عطار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. اتھے ایک محفل بھی تشریف لے آئے. آپ نے فرمایا یہ فرید الدین ہے. تے نام کی مشہور ہو گیا فرید الدین مسعود. گنجے شکر دی گل لگے جا کرنے فرید الدین مسعود. قرآن پاک ناظرہ پڑھیا بڑی جلدی پڑھ لیا. حفظ کرنا سی بڑی جلدی حفظ کر لیا. ملتان دا ایک علاقہ کتھووال اتھے پڑھائی واسطے درس نظامی واسطے کتاباں پڑھنے واسطے گرامر عربی دی صرف ناب پڑھنے واسطے تشریف لے گئے. قسمت دا ستارہ چمکیا ہے تے مادر زاد ولی سن. قسمت دا ستارہ ایسا چمکیا کہ جتھے بہ کے پڑھتے سن نہ پہ اتھے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ تشریف لے آئے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ تشریف لے آئے. فرمان لگے وہ پترا کی پڑھنا پیا؟ اور جی میں نافع پڑھنا پیا. یہ نافع کتاب ہے وہ پڑھنا پیا. فرمایا نافع ہوئے تو پھر نفع تو دیندی ہے. نافع ہوئے تو نفع تو دیندی ہے. انہاں کہ حضور انہیں پتہ نہیں نفع دینا کہ نہیں دینا تسی میں اپنی بیعت کر لو. یہ ولی را ولی میں شناس ولی ولی کو جانتا ہے. یہ جو آنے والے ہیں یہ وقت کے کتب ہیں غوث ہیں قطب الکتاب ہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی. حضور اپنی بیعت کر لو. فرمایا تینوں میں بیعت تے کر لئی نا پر تو دلی میرے نال نہیں جانا. تیرا دل ہونا میں پیران دے نال جاواں میرے نال نہیں جانا. جدو علم پڑھ لیں گا نا تو پھر میرے کو لائیں گا تینوں مجاہدے بھی کراواں گا مشاہدے بھی کراواں گا ریاستہ بھی کراواں گا پھر مقام بھی دیاں گا مرتبے بھی پار کراواں گا ساریاں منزلہ طے کراواں گا. میرے نال نہیں جانا وعدہ کر لے. آندے نے حضور بالکل وعدہ کرنا. فرمایا بہ جا. کھڑے سن بہ گئے. خواجہ صاحب قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ بھی تشریف فرما ہو گئے. بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ بھی تشریف فرما ہو گئے. جدوں پیر مرید بیٹھے نا شرف بیعت حاصل کیتا دست اقدس وچ ہاتھ رکھیا واصل باللہ ہوئے. ہائے ہائے کی ہوئے؟ واصل باللہ ہوئے. پھر ہاتھ دے دیا ایسا کمال ملیا اور نافع دے پیچھے رہ گئی. فرمایا کائنات والیو جڑا سوال کرنا چاہتے ہو فرید الدین کو کر لو. فرید الدین قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا جواب دے گا. یہ کس وجہ سے ہوا؟ مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کی وجہ سے. اجے منزلہ نہیں پیر نے طے کرائیاں اجے علم دے دروازے کھلے نے ہاتھ میں چاہت دے لیا. مرشد کی نگاہ ایسا کمال کر گئی. فرمایا جو سوال کرنا چاہتے ہو کر لو دنیا والو میں قرآن و سنت کی روشنی میں تمہیں جواب دوں گا. یہ علم لدنی کے دروازے دست اقدس پہ بیعت کرتے ہوئے اللہ نے واہ کر دی اللہ نے کھول دی. مختصر گل دساں تانوں جدو یہ پڑھائی ہو گئی سارا کچھ ہو گیا پڑھائی تو فارغ ہو گئے سند مل گئے فارغ التحصیل ہوئے دلی ٹر گئے. کتھے؟ اپنے پیراں کول. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ وچ گئے. آپ دے کول اور بھی مریدین ایسن. آپ نے ایک چھوٹے کمرے دے اندر بند کیتا.
فرمایا ایتھے نماز پڑھنی ہے، ایتھے ہی سارا کچھ کرنا ہی، اور ایتھے رہ کے تو مجاہدے کرنے، ریاستاں کرنیاں نے، مشاہدے کرنے نے، تاں تیریاں منزلاں پار ہونیاں نے، تاں تیرا وہ مقام ہونا جس مقام تے میں تینوں فائز ویکھنا چاہنا وا۔ مسلمان بھائیو اجے چند دن گزرے نے، بابا فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا جسم انور کمزور، پھر کمزور، پھر کمزور، پھر کمزور، ریاستاں کردیاں مجاہدے کردیاں چلے کردیاں مسلمان بھائیو ایک دن حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے پیر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لے آئے تے خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے آؤں نال حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ آپ دے سارے مرید، آپ دے سارے شاگرد مل نماز تے باہر نکلے۔ آپ نے فرمایا سارے مل لے آئے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کہنے لگے اے میرے پیر کامل معین الدین اجے سارے نہیں ملیا، ایک شہباز میں اندر ڈکیا ہے، اجے او دے نال تواڈی ملاقات نہیں ہوئی۔ آپ اندر تشریف لے گئے، کون؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ اندر گئے نے، بابا فرید الدین رحمت اللہ علیہ آندے نے اجے میں پیشا پرد کے نہیں دیکھیا، میں وینا کیوں میرا حجرہ چمکن لگ پیا ہے، ہائے ہائے میرا حجرہ چمکن لگ پیا ہے، میرے حجرے وچ سجے بھی نور ہے، کھبے بھی نور ہے، اگے بھی نور ہے، پیچھے بھی نور ہے، ہیٹھا بھی نور ہے، اتے بھی نور ہے۔ میں جدو روایت پڑھتا سا پیا میرے دل وچ خیال آیا اے صرف ولایت دا نور نہیں، نور دی ہور وجہ بھی ہے۔ میرے دل وچ خیال آیا وہ وجہ اے وے حضور معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ حسنی حسین سید نے ہے توجہ حسنی حسینی سید نے سید معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ ان پڑھی اعلیٰ حضرت مصرا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالی علیہ سے واسطے فرما دینا چانن کیوں نہ ہوئے تو ہے اینے نور تیرا سب گرانا نور کا عقد ہے اینے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ سچ ہی آکھیا ہے کہ نہیں؟ ہاتھ کھڑا کرو والا جنہوں لگتا ہے بھی سچ آکھیا ہے، ہاں بھی سچ فرمایا نے، جنہوں سچ لگتا ہے وہ پڑھے تے جنہوں کو نہیں محسوس ہوندا وہ مجھے چپ گا رہے بس وہی عشق کا سودا ہے۔ سب با واضح بلند گونج پڑنی چاہیے۔ پڑھیے میرے حضرات تو ہے نور تیرا سب گرانا نور کا عقد ہے ماشاءاللہ ہے اینے نور تیرا سب گرانا نور کا اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا تیری نسل تیری نسل پاک میں تیری عقد تیری نسل پاک میں ہے بچہ اور تو
بابا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں ویکھیا چاننے میں پیچھے پھر دھیان ماریا ہے میرے دادا مرشد تشریف لے آئے نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لے آئے نے فرماندے نے میں اٹھیا ہاں کمزوری نہیں ہو گئی ہے میں اٹھ نہیں سکیا پھر میں پہ گیا ہاں خواجہ صاحب باہر تشریف لے آئے فرمان لگے وہ میرے مرید قطب الدین بڑی کم دی شے اندر سنبھال کے رکھی ہائے 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 اے ہوے جدی نسل وچ کتب ہی کتب آنے نے اے ہوئے کوئی عام نہیں اے دے مریداں وچ بے شمار کتب آنے نے اکیاں کتباں دے نا کتاباں چ لکھے نے حضرت بابا فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ علیہ آپ دے مریداں وچ 21 کتب نے 21 کتب نے خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی شیخ المشائخ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا جملہ بڑا مشہور ہے آپ نے فرمایا جنہیں فرید الدین دیاں ہتھاں وچ ہاتھ دے لیا ہے یا آپ دیاں مریداں دیاں ہتھاں وچ ہاتھ دے لیا ہے یا آپ دی اولاد دیاں ہتھاں وچ ہاتھ دے لیا ہے اللہ نے جہنم دی اگ چوں انہوں بچا لیا جہنم دی اگ جو بچا لیا اللہ اکبر ہے جی توجہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ فرمان لگے اینا بھی سنبھالی دا نہیں جو دینا ہی میرے ہوندے ہی دے چھڑ سمجھو بھائی سمجھو جو دینا ہی میرے ہوندے ہی دے چھڑ کیونکہ منظرہ طے کر گیا ہے انہوں انہا چیر نہ آئے تھے با جو دینا ہی میرے ہوندے ہی دے دے کہنے لگے حضور تمیل حکم تے حضور پھر تسی آپ ہی آپ نے فرمایا اچھا پھر میں ہی جی حضور آپ ہی خواجہ بابا فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ علیہ فرمان دینے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ اگے ودے منو سارا دے کے اٹھایا تے سینے دے نال لایا فرمان لگے فرید الدین مسعود آجا سید دے سینے دے نال لگ جا تیریاں ساریاں منزلہ سید دے پار ساریاں منزلہ اللہ اکبر یا رسول حاجی خواجہ قطب فرید خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ فرمان لگے فرید الدین سنا کی بنیائی تنا کیا سونیا بننا کی یہ تیری اکھ دا اشارہ تیری اکھ دا اشارہ میری زندگی بنا گیا ہے ذوق پڑھئے میرے کہہ رہا تیری اکھ دا اشارہ میری زندگی بنا گیا تیری اکھ دا اشارہ تیری اکھ دا اشارہ تیری اکھ دا اشارہ تیری اکھ دا اشارہ میری زندگی بنا گیا خواجہ صاحب ایتھے اوتھے تیرا اشارہ کم آ گیا ایتھے اوتھے تیرا اشارہ کم آ گیا ایتھے اوتھے تیرا اشارہ کم آ گیا ایتھے اوتھے تیرا تیری اکھ دا اشارہ تیری اکھ دا اشارہ تیری اکھ دا اشارہ تیری اکھ دا اشارہ میری زندگی بنا گیا
ایتھے اوتھے تیرا اشارہ گیا ایتھے اوتھے تیرا اشارہ کم مسلمان بھائیو اللہ نے ایسیاں منزلیں عطا فرمائیاں نے ایک باری بارش ہوئی ویکھی بابا صاحب اپنے مریداں نال جا رہے نے منزل ویکھو کنی آل ہے مریداں نال جا رہے نے پیر سلپ ہویا تھوڑی مٹی منہ وچ پہ گئی تے آپ مریداں کیا حضور کی کر دے ہوئے فرمایا تانوں کی لگدا حضور مٹی منہ وچ گئی ہے فرمایا تواڈے منہ جائے تے مٹی ہے میرے منہ جائے تے اللہ شکر بنا دیندا ہے ایتھے اوتھے تیرا اشارہ کم آ گیا ایتھے اوتھے تیرا اشارہ کم آ گیا ایتھے اوتھے اوتھے تیرا اشارہ ایک باری بابا صاحب رحمت اللہ تعالی کھڑے نے ایک بندہ اونٹاں اُتے شکر لے کے جا رہے ہیں آپ نے پوچھیا بیلیا کیا کہن لگا جی حضور محسوس نہ کرے لون ہے لے کے کی جا رہا ہے شکر انہوں پتا جی پیراں بوری لوا لڑی سانو پتا نہ قوم دا حضور صدقے کیا بات ہے تواڈی جناب اور یارا کام میں نکا جا حضور ویکو نہ ہوں پھر ساڑھے کو تو نہیں نہ ہوتا ہے نا آنکھو نا ہے ہاں ہے جی جیڑی شاہ ہو گیا آنکھنی چاہیے ہے جی کھلے دل آنکھو بھی ہے انہیں آکھیا مدے پیر بوری نہ لوا لین چکر دی آکھن لگا جی حضور لون ہے فرمایا چلو ٹھیک ہے پھر لون ہی ہونا ہے تینوں لون جنگا لگتا کھیوڑے دا پھر چلن دے کھیوڑا ان کمپنی ہے منڈی لے کے پہنچیا اللہ جی شکر تو لو انہوں نے کھول کے ویکھی کتے سلی تے نہیں کتے نمی والی تے نہیں جدوں کھولے آئے حیران ہو گئے وہ شکر نہیں وہ نمک کے لون سالٹے انہاں کیا جھوٹ بولنا ہے پیا انہاں کیا اللہ دی قسم کروں تے لون نہیں سی لے آندا شکر ہی لے آندی سی بوریاں لدیاں نے شکر دیاں لدیاں نے پھر انہوں خیال آیا پیراں نوں آکھیا سی میں چبڑ ماری میں جھوٹ بولیا میں کیا لون ہے تے پیراں نے آکھیا سی اچھا پھر لون ہی ہوئے گا انہیں آکھیا تسی رکھو انہیں شکر بن جاندی ہے مینوں ایک واری پھیرا لاؤن دے بوریاں میری امانت رکھو منڈی وچ میں انہیں ہو کے انہاں شکر بن جائے گی حضور معافی دے دیو میں کی ہوئے حضور میں انجھے شکر ہی لے آندی سی ایویں میں چوڑ بچ گئی میرے کو تے تسی معافی دے دیو فرمایا اللہ والے ہم نے کیا کہنا ہے جاؤ پھر شکر ہی جاؤ فرمایا جا ٹر جا شکریہ گل تیرے منہ جڑی نکلے او تیرے گل تیرے منہ جڑی نکلے او تیرے گل تیرے منہ جڑی نکلے او تیرے جیڑا تو اشارہ کرے اوہی تقدیر جیڑا تو اشارہ اینا مقام ملیا نے جڑی شے والی اشارہ کر دینے شکر آکھن دے لون تو شکر بن جائے لون آکھن دے شکروں لون بن جائے مسلمان بھائیو پھر ایہی بابا صاحب شان والے عظمتاں والے مسعود گنجے شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دی بارگاہ ایک بندہ آ گیا حضور غریب ہاں دھی دی شادی ہے شے کوئی نہیں کول تے جے کوئی نظرے کرو فرمایا میں کو مال لے کے بیٹھا میرا کو بینک بیلنس چل اٹھ حضور دھی دی شادی ہے مہربانی فرماؤ فرمایا اچھا مراقبہ فرمایا وہ اٹ نہیں پئی سامنے انہوں چک لیا وہ اٹ پئی چک لیا وہ اٹ انہیں چک کے لیا فرمایا لیا
بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ سونے دی بن گئی۔ فرمایا لے جا، ہوں ایک کٹ تھوڑی دیر سی، انہوں لالا ہی پی گیا بھی دوجی بھی کراوا، ایک اور نال پئی، تو انہیں آخر پیران نہیں آخر میں آپ کر لینی، ہوں پیران آخر کی لوڑ نہیں، انہیں تھیلے ہی دوجی بھی پائی لے کے گھر دی آتا لے آنا سی تو سنیارے ریڈی میڈ بنے بنے آئے سنیارے سی۔ انہیں کیا وہ کیویں؟ انہیں آخیا کہ پیران بناتی مینوں پتا انہیں جو پڑھیا ہے۔ میں مولوی صاحب نے پوچھا تسی لوگوں کے سامنے وضو کیوں نہیں کرتے؟ انہیں آخیا لوگ بڑی عجیب شے ہوندے نے، اپنے ورگا سمجھن لگ پیندے نے، اس واسطے میں لوگوں کے سامنے وضو نہیں کرتا، یہ اپنے ورگا سمجھن لگ پیندے۔ سمجھ آ گئی جی؟ بڑی شے سمجھ جاندے ہو تسی گل۔ انہیں آخیا بھی میں ہوں اسی پیر ایکو جہی ہوں، کوئی فکر والی گل نہیں، جو پیراں پڑھیا مینوں پتا ہے۔ وہ پچھلی رات اٹھے تو بیوی نے اٹھانا کہ وضو کرنا گرما آئیے، اٹ سونا بنائیے، ایک اٹ تو ہو گئی، دوجی بچی جوان ہونا، دوجی واسطے بھی اٹ تیار کریے۔ کی پڑھیا نے؟ پیراں پڑھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو چلو اسی کو 100 کو پڑھ لیں گے، پیراں ایک اور پڑھاتے سونا بناتا ہے، 100 پڑھیں گے تو بن جائے گی۔ وہ کو 2 مہینے بسم اللہ پڑھتے ہیں، وہ مٹی دی مٹی، اٹ دی اٹی، انہوں کوئی اثر نہ ہویا۔ تھیلے وچ پائی تے بابا فرید الدین مسعود گنجے شکر رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ چ آ گیا۔ حضور جڑی گل ہو گئی وہ معافی دیا جے، پر ایک میں گل پوچھن لگا وا، حضور تانوں یاد ہے میں 2 مہینے پہلے تہاڈی بارگاہ چ آیا، بیٹی دی شادی سی، سوال کیتا ہے مال دا، تساں اٹھ منگوائی ہے، فرمایا یاد ہے، تساں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی ہے، پھوک ماری ہے، بالکل یاد ہے۔ حضور مینوں لالچ پی گیا، دوجی اٹھ میں چوک کے لے گیا، فرمایا مینوں یہ بھی پتا ہے تو جڑی دوجی لے گیا مینوں وہ بھی پتا ہے۔ حضور میں تے میری بیوی تہجد والے اٹھ کے نالے اسے بانے تہجد پڑھی، نالے نمازاں پڑھیاں، چاہت پڑھی، اشراق پڑھی، نالے پھوکا مار دے رہے ہیں۔ حضور ساڈی مٹی دی مٹی رہی ہے، بالکل رنگ نہیں بدلیا، سونا نہیں بنیا، گل کی ہے؟ فرمایا پہلیا مٹی ہوئی ہے، کلام بھی ہوئی ہے، جے سونا بنا نہیں تے زبان فرید الدین والی بنا لے۔ جے سونا بنانا ہی تے زبان فرید الدین والی بنا لے۔ کلام ہو یا مٹی بھی ہو یا، پر تیری زبان فرید الدین والی نہیں۔ تے جے کدی زبان ٹھیک ہو جائے تے پھر یاد رکھیو انسان خطا دے پتلے ہاں، جھوٹ بھی بول لیدا ہے، غیبتاں بھی کر لیدی ہیں، چگلیاں بھی کر لیدی ہیں، گناہ بھی کر جاندے ہیں۔ انسان جو ہے خطا کار ہوئے، بدکار ہوئے، روح سیاہ ہوئے، ہو جاندے نے سارے کام میں، پر یاد رکھیو گولی 1 نمبر کمپنی دی ہوئے نہ تے بندوق مٹھ بھی ہوئے تے چل جاندی۔ عشق کی بندوق میں شرے بھرے ہیں عشق کے، آیا آنکھ کا گھوڑا دبایا تو لاکھوں دل زخمی کیے۔ بندوق خراب بھی ہو، گولی کسے 1 نمبر کمپنی دی ہوئے، او گلے وچ محبوب دی غلامی دا پٹا پا لو، گناہ ہو بھی جائے گا نا، محبوب دے 1 نمبر ہے نا۔ ہائے ہائے کتے کسے نو بھوک مارنی پہ گئی تے کام بن جائے گا۔ یہ اس زبان نو پلید نہ کریا کر، بلکہ زبان نو فرید الدین والی بنا کے رکھیا کر، یہ ذکر خدا تے ذکر مصطفیٰ کریا کر، چگلی تو بچیا کر، غیبت تو بچیا کر، جھوٹ تو بچیا کر، بدکاری تو بچیا کر، جننے جوگا ہے اونا بچیا کر، تے کردار نو سنوار لے، امر دی دنیا وچ بہار پیدا کر لے، تے پھر کدی نگاہ ہو گئی تے گوڑی 1 نمبر ہونی ہے، جے کو کردار کمی رہ بھی گئی تے بیڑا پار ہو جائے گا۔ ہاں جی پڑھیے بابا فرید الدین رحمت اللہ علیہ دا مصرع۔ آپ دے اندر تکبر کوئی نہیں سی، غرور کوئی نہیں سی، نہ پائے دے ولی ہو گئے، کوئی تکبر نہیں، کوئی رونت نہیں، غرور نہیں، کوئی ایسی شے نہیں۔ ایک دن اپنے آپ مخاطب ہو کے کہنے لگے، اٹھ فریدا ستیا، ہائے ہائے ہے ذوق سنن دا کہ پڑھن دا؟
اٹھ فریدا ستیا تو چاڑو دے مسجد اٹھ فریدا ستیا تو چاڑو دے مسجد اٹھ فریدا ستیا تو چاڑو دے مسجد تو ستا رب تیرا جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت تو ستا رب تیرا جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت اٹھ فریدا ستیا تمہیں میلا ویکھن جا متے کوئی بخشیا مل جائے تے تمہیں بخشیا جا متے کوئی بخشیا مل جائے تے تمہیں بخشیا. ایک دن شیشہ سامنے کیتا داڑھی شریف وچ چند بال سفید نظر آئے موت یاد آ گئی اگا یاد آ گیا پچھا بھول گیا آکھن لگے ویکھ فریدا ستیا تیری داڑھی آیا پورے آئے ہائے ویکھ فریدا ستیا تیری داڑھی آیا پورے تیرا اگا نیڑے آ گیا تے پچھا رہ گیا دور. یہ سارا کوئی سانو سمجھا دینے پہ سانو نام لیوا جی نہ دے انہوں نے سمجھا دینے پہ. اللہ اکبر. ایک دن قبرستان دے اندر گئے تے قبرانوں پنجابی میں چاندے نے ٹھیری پتہ نا ٹھیری کدی ٹھیری ہے فلانے دی قبر ہے قبر ٹھیری پنجابی چاندے وہی لفظ آپ نے استعمال کیتا ہے. قبرستان دے اندر گئے اکھاں دے وچوں ہنجواں دیاں ناراں جاری ہو گئیاں بڑا ہی زارو قطار روئے جدوں آکھیا السلام علیکم یا اہل القبور اے قبراں والیو تواڈے تے سلام ہوئے تساں کلیا ایتھے نہیں رہنا اسی بھی تواڈے مگر مگر ہون والے آ. جدوں اینا آکھیا پھر قبراں ول دھیان ماریا کوئی پرسان حال نہیں بلکہ ویکھیا اے قبراں تے ککھ پے نے مٹی دیاں ڈھیریاں بنیاں نے فرماندے نے ویکھ فریدا ٹھیریاں بڑی سمجھنے والی گل جے فرماندے نے ویکھ فریدا ٹھیریاں اتے ککھ پے ویکھ فریدا ٹھیریاں اتے ککھ پے ویکھ فریدا ٹھیریاں اتے ککھ پے ایتھوں آوندا تے کوئی نہیں ویکھیا پر ایتھے لکھ گئے انہاں قبراں وچوں اٹھ اٹھ کے گھراں نوں آوندا اساں کوئی نہیں ویکھیا بلکہ ویکھیا اے گھراں وچوں لوگ مردے نے پھر جنازہ پڑھیا جاندا ہے قبرستان لیاندا جاندا ہے. ہائے ہائے کتنا معرفت والا کلام ہے ان اللہ والوں کا. حضرات بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ ایک تو یہ اس میں گرامی ہے اور دوسرے ایک خواجہ فرید الدین خواجہ غلام فرید تاجدار مٹھن کوٹ تاجدار مٹھن کوٹ. آپ بھی کوڑوں رہ نہیں سکے آپ بھی رہ نہیں سکے. آپ نے بھی آکھیا ہے کہ جنہ میرے ماہی نو من لیا نا اونا دیاں قبراں جو بھی خیر ہے. بولو اونا دیاں قبراں جو بھی اچھی بولو قبراں جو بھی اونا دے گھراں جو بھی خیر ہے اونا دیاں قبراں جو بھی خیر ہے اونا دی حشر جو بھی خیر ہے. ہے توجہ دے پیش کر دی ہے واہ جمعہ ہی ہو گئے نے چیٹ پھر سامنے آ گئی میرا دل سے بھی ایسے موقع دے ارلا دی ہے کیونکہ وہ بھی غلام فرید ہے یہ فرید الدین ہے وہ غلام فرید ہے. آندے نے انہاں دیاں قبراں نو خیر ہے کنہاں دیاں قبراں نو جنہاں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی دا پٹا اپنے گلے چ پایا
فرماندے نے انہاں نو خیر ہے جڑا آکھے وہ میڈا دین بھی تو اسلام بھی تو میڈا مصحف تے قرآن بھی تو وہ میریاں حج نمازاں اتے فرض فریضے وہ میریاں حج نمازاں اتے فرض فریضے مینڈی صوم صلاۃ اذان بھی تو وہ جے کر یار فرید اے وہ قبول کرے وہ جے کر یار فرید قبول کرے سرور بھی تو سلطان بھی تو کہہ لو مل کے ذرا سرور بھی تو سلطان بھی تو سرور بھی تو وہ جے کر یار فرید جے کر یار فرید جے کر یار فرید اے وہ قبول کرے وہ جے کر یار فرید قبول کرے پھر سرور بھی تو سلطان بھی تو سرور بھی تو سلطان. حضرات اگلے جمعے انشاءاللہ بشرط زندگی بشرط صحت و تندرستی حضور سیدنا داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ اور اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بیوی رحمت اللہ علیہ. حضرات یہ ایک اعلان سماعت فرما لیں.